احادیث مبارکہ سے 5 حکم نکلتے ہیں بے نمازی کے لیے. اور نماز کتنی محترم شان ہے. آپ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث مبارکہ، بڑی معروف حدیث مبارکہ. ایک دیہاتی آیا بارگاہ رسالت مآب میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خاموش کروا دیا گیا تھا، ہم سوال نہیں کرتے تھے، ہم انتظار میں رہتے تھے کوئی دیہاتی آئے، کوئی بدو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، آپ جواب دیں گے ہمیں بھی علم حاصل ہو جائے گا. فرمایا وہ دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سا کوئی کام بتائیے، مختصر سا راستہ بتائیے، مختصر سا عمل دیجیے کہ جس پر میں عمل کروں اور میں جنتی بن جاؤں اور جنت مجھے مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس دیہاتی کی بات سن کر کہ خواہش بھی کرنے والے نے مانگی بھی تو جنت مانگ لی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتائیے گا، لمبی چوڑی بات نہ کیجیے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بات سن، 3 کام تم کر لینا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اگر کرو گے تو رب العالمین تجھے جنت عطا کریں گے. فرمایا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض نماز کی کوتاہی نہ کرنا. پہلی چیز کہ فرض نماز کی کوتاہی نہ کرنا. دوسری چیز زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنا. تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے نہ چھوڑنا. حضرت انس فرماتے ہیں اس دیہاتی نے یہ بات سنی، خوشی سے اٹھا اور جانے لگا اور یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے سنا ہے اب اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، میں یہ 3 کام ضرور کروں گا. حضرت انس فرماتے ہیں وہ جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہنے لگے کہ میرے صحابہ سنو، اگر یہ اپنے اس قول پر پکا رہا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ میرا رب اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، میرا رب اس کو ضرور جنت دے گا. کہ جو 3 عمل اللہ کا رسول کتنا آسان کر دیا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اس کو اپنے لیے کتنا مشکل کیا ہوا. آج یار ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ وضنکا. آج معیشت کے اعتبار سے ہر بندہ پریشان نہیں. آج یہ عذاب یہ وبال آیا نہیں ہوا، مجموعی طور پر تمام انسان اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ وضنکا. 16 پارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم میرے ذکر سے اعراض کرو. اٹھائیے مفسرین کو، اس مفسرین نے تمام نے یہی تشریح کی عن ذکری سے مراد نماز ہے، عن ذکری سے مراد نماز ہے کہ تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے یعنی میرے لیے نماز پڑھنے سے اعراض کرو گے. فإن له معیشۃ وضنکا، میں تمہاری معیشت کو تم پر تنگ کر دوں گا. اللہ کا حکم ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری معیشت کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا. جب تم میرے لیے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو مجھے کیا ہے میں تمہیں رزق میں فراوانی عطا فرماؤں. پھر بھٹکتے رہو، اسباب میں ڈوبے رہو، پریشانیوں میں مبتلا رہو. تو آج اسباب ڈھونڈے جا رہے ہیں. اسباب سب سے بڑا سبب بے نمازی ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے والا جو نمازی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، اس کو برہان دلیل بھی دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بلا حساب جنت میں داخل بھی کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. اب یہ وعید بھی سن لیجیے کیونکہ ہم فضائل سننے کے بڑے شوقین ہیں کہ فضائل سنائے جائے چیزوں کے. ایمان والے کا ایمان بڑھتا ہے فضائل سن کے، لیکن یہ نہ بھولیے جہاں پر فضیلت ہے وہاں پر وعید بھی ہے. جہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے فضیلت کے ساتھ وعید بھی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بے نمازی کے لیے. پہلی وعید سناؤ، اللہ اکبر کبیرہ. پہلی وعید یہ ہے کہ بے نمازی مر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی سے جو 5 وعیدیں ہیں، پہلی وعید یہ ہے وَلَا يُغَسَّلُ فِيهِ، اس کو غسل نہ دیا جائے. اس کو غسل ایمان والے کی شان ہے، ایمان والے کو غسل دیا جاتا ہے. پہلی وعید وَلَا يُغَسَّلُ فِيهِ، اس بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے. دوسری وعید وَلَا يُكَفَّنُ فِيهِ، اس بے نمازی کو کفن نہ دیا جائے. تیسری وعید وَلَا يُصَلُّ عَلَيْهِ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. پانچویں چوتھی وعید وَلَا يُدْعَىٰ عَلَيْهِ، اس بے نمازی کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے.
آخری وعید یہ ہے، ولا اس کو آخری وعید اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی قبر مسلمانوں کی قبرستان میں بھی نہ بنائی جائے۔ 5 وعیدیں ہیں جو فضیلت رسول نے سنائی ہیں، وعیدیں بھی اللہ کے رسول نے سنائی ہیں۔ یہ فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہیں کہ بلا حساب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ وعیدیں بھی اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر پڑھنے والا فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تمام ضروریات کو خود پورا کرتے ہیں، وہی رسول بتا رہے ہیں کہ بے نمازی ہی حالت میں یعنی اسی گناہ میں دنیا سے چلا جائے، پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، اس کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھو، 5ویں چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں میرے بھائیوں۔ صحابی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا ایسا کہ جو نماز سے رہ جائے، الا کوئی ایسا کہ جو کبھی سفر میں ہو یا کوئی ایسے ادھر اس کو لاحق ہو اور وہ لیٹ ہو جائے، وغیرہ جب صفیں لگتی تھی سارے صفوں میں ہوتے تھے۔ آج یہ امت نمازوں کو چھوڑے بیٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وضو کر رکھیں گے۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آ رہے، اہمیت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بار بار وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رکھے اور نماز کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حجرے سے اپنا چہرہ مبارک نکالا، صحابہ کی لگی ہوئی صفیں دیکھی نماز کی حالت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں دی تھی۔ اب نماز سے بڑھ کر رب سے ملاقات کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والا سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کرنے کا۔ آج امت نے اس کو معمولی سمجھا اور چھوڑ دیا۔ آج امت اس کی طرف آنے کو تیار نہیں، لیکن قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عمل کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ما سلککم فی سقر، کہ پوچھا جائے گا جہنمیوں کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ پہلی بات ان کی یہ ہوگی، پہلی بات ان کی یہ ہوگی کہ ہم جو جہنم میں ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ یہ بنی ہے لم نک من المصلین، کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مؤذن صدا دیتا ہے نا، اور اس اذان کے الفاظ میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ جو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ امر خدا بندی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو بتائیے جو مالک کے حکم کو نہ مانے، مالک اس کو پسند کرتا ہے؟ دنیا کا مالک نہیں کرتا یار، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو مالک الملک کی ذوالجلال ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک رب ہے۔ تو بتائیے جب ہم بڑا سینہ چوڑا کر کے نافرمانی کریں گے اور ہم کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے، تیرے پاس وقت نہیں، تجھے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا،